میرا نام نادیہ ہے۔ میں اپنے بارے میں بتاؤں تو میں گورے رنگ کی حامل ایک خوبصورت لڑکی ہوں۔ میری شادی 2 سال ہو گئے ہیں، مگر ابھی بھی میں بالکل پیکٹ کی گڑیا لگتی ہوں۔ میں جتنی خوبصورت ہوں اتنی ہی پاک دامن تھی، اور میں نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ میرے شوہر کافی ہینڈسم اور پیار کرنے والے انسان ہیں، اور وہ بھی روز مجھے پیار کرتے ہیں۔ اب میں کہانی کو آگے بڑھاتی ہوں۔ ایک دن ہم ایک شادی پر گئے ہوئے تھے۔ میں نے لال کلر کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ میں کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی۔ یہ لباس میرے تمام احساسوں کے خد و خال کو واضح کر رہا تھا۔ میں بہت ہی سندر دکھ رہی تھی۔ پارٹی میں موجود بہت سے مرد مجھے گھور رہے تھے، اور مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ پارٹی سے لوٹنے میں ہم لیٹ ہو گئے، اور گھر جانے کے لیے کوئی سواری نہیں مل رہی تھی۔ اچانک سے بارش بھی شروع ہو گئی تھی، اور ہم دونوں بری طرح بھیگ چکے تھے۔ میرا لباس میرے بدن کے ساتھ پوری طرح سے چپک گیا تھا، اور اس کے ٹرانسپیرنٹ ہونے کی وجہ سے میرا وجود اس کے اندر سے جھلک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک ٹرک نظر آیا۔ میرے شوہر نے اس سے لفٹ مانگی۔ انہوں نے ٹرک روکا، اور اس میں سے 2 آدمی تھے، ایک ٹرک ڈرائیور اور اس کا ہیلپر۔ ڈرائیور نے مجھے غور سے دیکھا۔ میں شرما گئی۔ میرے شوہر نے اس سے کہا کہ کیا آپ ہمیں آگے تک چھوڑ دیں گے؟ ہاں، ڈرائیور نے کہا۔ پھر میں اور میرے شوہر ٹرک کے اندر آ گئے۔ میں پیچھے بیٹھ گئی، اور میرے شوہر آگے بیٹھ گئے۔ گاڑی میں موجود ڈرائیور کا ہیلپر مجھے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ میں نے اسے اگنور کیا۔ بھیگنے کی وجہ سے میرے شوہر ٹھنڈ کی وجہ سے کانپ رہے تھے، تو ڈرائیور نے انہیں تھرماس سے گرما گرم چائے نکال کر پیش کی۔ میرے شوہر نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ چائے پینے کے کچھ دیر بعد ہی میرے شوہر کو نیند سے آنے لگی، اور وہ کچھ ہی دیر میں سو گئے۔ میں نے انہیں بہت آوازیں دی، مگر وہ نہیں اٹھے اور سوئے رہے۔ میرے دائیں جانب جگہ خالی تھی۔ پیچھے جو آدمی بیٹھا تھا وہ میرے بغل میں آ کر بیٹھ گیا، اور اس نے اپنا ایک ہاتھ میری پیٹھ پر رکھ دیا اور سہلانے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ ہٹایا، مگر وہ دوبارہ ایسا ہی کرنے لگا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ دوبارہ اپنا ہاتھ میری کمر پر پھیرنے لگ گیا۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی، اور اس کے گرم ہاتھوں کا لمس مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ میرے ڈر کی وجہ سے اس کی ہمت اور بڑھ گئی تھی۔ اب اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں گھیر کر اپنی طرف دبایا۔ میرے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں اس کا ہاتھ ہٹانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر میرا زور نہیں چلا۔ پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ میرے پیٹ پر رکھ دیا، اور آہستہ آہستہ اوپر آنے لگا۔ ہم میرے منہ سے آوازیں نکل رہی تھی۔ میں بولی، مجھے چھوڑ دو، نہیں تو میں چلاؤں گی۔ تبھی اس نے ایک چاقو نکالا اور میرے شوہر کی گردن پر رکھ دیا، اور بولا، اگر چلائے گی تو تیرے شوہر کو مار کر یہیں پھینک دیں گے۔ میں اب ڈر گئی اور کچھ نہیں بولی۔ آہستہ آہستہ اب وہ میرے تن کا بوجھ ہلکا کرنے لگ گیا، اور کچھ ہی دیر میں اس کے سامنے قدرتی لباس میں بیٹھی تھی۔ کچھ لمحے تو مجھے بیٹھ کر وہ بس گھورتا ہی رہا، پھر ایک جھٹکے سے مجھے کھینچ کر گلے لگا لیا۔ اس کا جسم انگارے کی مانند گرم تھا۔ میرے ٹھنڈ سے کانپتے وجود میں حرارت کی لہریں دوڑنے لگی۔ اب تو مجھے مزہ آنے لگا تھا۔ میں سکون سے نڈھال ہو گئی۔ میں اس کا مکمل ساتھ دینے لگی، اور دوستوں، اس رات ہم نے خوب مزے کیے۔ میرے شوہر کئی گھنٹوں تک بے خبر سوتے رہے۔ رات بھر ہلکی ہلکی بارش ہوتی رہی، اور اس رات کے اندھیرے میں کسی اجنبی کی باہوں کے مزے لوٹتے رہی۔ اب صبح ہونے لگی تھی۔ ہم الگ ہوئے، خود کو سمیٹ لیا۔ میرے شوہر کو اب ہوش آ گیا تھا۔ وہ آدمی اب آگے ڈرائیور کے پاس چلا گیا تھا۔ میرے شوہر پیچھے آ گئے۔ انہوں نے کہا، معلوم نہیں اتنی سخت نیند کیسے آ گئی۔ میں نے مسکرا کر انہیں دیکھا، اور وہ بھی مسکرا کر میری جانب بڑھے۔ اور پھر کیا ہوا دوستوں، یہ میں آپ کو کسی اور دن بتاؤں گی۔ تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو میری آج کی کہانی؟ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے۔